خودکشی ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی جان لے لیتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 8 سے 10 لاکھ افراد خودکشی کے نتیجے میں اپنی جان کھو دیتے ہیں۔ خودکشی کو تمام اموات کی وجوہات میں چوتھی بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے جس کے نتیجے میں لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے جس کا اگر بر وقت علاج کروا لیا جائے تو اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر 9 افراد میں سے ایک شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنی جان لینے کا ضرور سوچتا ہے۔ پوری دنیا میں خودکشی کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان غلط فہمیوں کو دور کرنے سے پہلے خودکشی کے عوامل کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارا دماغ اربوں کیمیکلز پر مشتمل ہے۔ یہ کیمیکلز ہمارے دماغ کے مختلف حصوں میں تال میل اور رابطے قائم کرتے ہیں اور ہمارے احساسات، خیالات اور رویوں کو بھی تشکیل دیتے ہیں۔ اگر یہ کیمیکلز ہمارے دماغ میں ایک مناسب توازن میں بنتے اور کام کرتے رہیں تو ہمارے احساسات، ہمارے خیالات اور رویوں میں بھی توازن قائم رہتا ہے۔ لیکن ان کے اتار چڑھاؤ یا کمی بیشی کے نتیجے میں ہمارے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، ہمارے سوچنے کی قابلیت اور ہمارے احساسات اور رویے سب متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر بالخصوص خودکشی کی بات کی جائے تو اس کے پیچھے بھی ہمارے دماغ کی کیمسٹری کار فرما ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی انسان کو خودکشی کے خیالات آ سکتے ہیں یا وہ اپنی جان لینے کا سوچ سکتا ہے۔ ان کیمیکلز میں خاص طور پر سیروٹونن سب سے نمایاں کیمیکل ہے۔ سیروٹونن کو خوشی کا کیمیکل یعنی ہیپی ہارمون بھی کہتے ہیں۔ اس کی کمی کے نتیجے میں انسان کے اندر جینے کی خواہش یعنی ول ٹو لیو ختم ہونے لگتی ہے اور وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے حوالے سے سوچنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سیروٹونن میں کمی ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ جینیٹک فیکٹرز، یا کسی شخص میں نفسیاتی امراض کا ہونا، یا نشے کا استعمال، یا پور لائف سٹائل جیسے نیند پوری نہ کرنا، مناسب خوراک نہ ملنا، ورزش نہ کرنا، یا پھر لمبے عرصے تک کسی شدید پریشانی یا تنہائی میں رہنے کے نتیجے میں بھی ہماری برین کیمسٹری متاثر ہو سکتی ہے۔ خودکشی کرنے والے افراد میں 90% سے زائد افراد کسی نہ کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، جس میں ڈپریشن کی بیماری سب سے نمایاں ہے۔ ڈپریشن کے علاوہ بائی پولر ڈس آرڈر، شیزوفرینیا، انزائٹی ڈس آرڈر، پرسنالٹی ڈس آرڈر یا پھر نشے کی بیماری میں بھی خودکشی کے علامات اور رجحانات پائے جاتے ہیں۔ خودکشی کے حوالے سے پائی جانے والی غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اسے بیماری کی علامت نہیں بلکہ کسی شخص کے کردار کی کمزوری، اس کی بزدلی یا پھر اس کی خود غرضی سمجھا جاتا ہے۔ خودکشی کرنے والوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، انہیں اپنے پیاروں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، یا پھر انہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ جبکہ یہ وہ توقعات ہیں جو ہم کسی صحت مند ذہن والے شخص سے تو رکھ سکتے ہیں۔ جس شخص کے ذہن میں خودکشی کے خیالات آتے ہیں وہ ذہنی اور نفسیاتی تکلیف کا شکار ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں اسے اپنی جان لینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ اسے اس سے بہتر راستہ دیکھنے اور بہتر سوچنے کے لیے، اپنے دماغ کی کیمسٹری کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسی ادویات کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ذریعے اس کے دماغ کی وہ کیمسٹری ٹھیک کی جا سکے جس کی وجہ سے اسے خودکشی کے خیالات آ رہے ہوں۔ جس دماغ سے بیمار سوچ جنم لیتی ہے اسی دماغ سے از خود صحت مند سوچ کے پیدا ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے اسے بیرونی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ادویات، کاؤنسلنگ اور فیملی ممبرز اور دوست احباب کی سپورٹ شامل ہے۔ خودکشی کی بات کرنے والوں کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے افراد اصل میں جان نہیں لیتے، یہ صرف دوسروں کی توجہ یا ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا صرف دھمکی دیتے ہیں، یا پھر وہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں۔ جبکہ ہر وہ شخص جو اپنی جان لینے کی بات کرے، چاہے اس کی جو بھی وجہ ہو، اس کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں اور اسے ماہرین کی مدد درکار ہے۔ ایک صحت مند ذہن میں کسی بھی وجہ سے خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات پیدا نہیں ہوتے۔ عام حالات میں کوئی بھی شخص خود کو ایک سوئی تک چبھونا کے نہیں سوچتا، اپنی جان لینا دور کی بات ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص جب اپنی جان لینے کے بارے میں یا خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں بات کرے تو اسے نفسیاتی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس کے موڈ اور سوچ کی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ عام تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ خودکشی صرف بڑی عمر کے افراد ہی کرتے ہیں۔ نوجوانوں میں خودکشی کا رجحان نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ وہ تو جوان ہوتے ہیں، انہیں کس بات کا دکھ کہ وہ خودکشی کریں۔ جبکہ دنیا بھر میں خودکشی کرنے والوں کی اوسط عمر 15 سے 30 سال کے درمیان پائی گئی ہے، جو کہ ایک پرائم ایج ہے۔ خودکشی کے رجحان کا تعلق عمر سے زیادہ نفسیاتی امراض، نشے کے استعمال یا پھر کسی شخص کے خاندان اور جینز میں خودکشی کے واقعات اور رجحانات سے ہے۔ اس کے علاوہ طویل عرصے کی علالت، بے روزگاری یا تنہائی کی صورت میں اگر کوئی شخص اپنی ذہنی صحت کی حفاظت نہیں کرتا تو ایسی حالات میں بھی دماغی کیمیکلز کا توازن بگڑ جاتا ہے اور اس کے خودکشی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات ایسا صرف تب ہوتا ہے اگر اس شخص میں پہلے سے بھی کسی نفسیاتی بیماری یا اس کی جینز میں
خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہو۔ عام طور پر فلموں اور ڈراموں میں بھی خودکشی کے حوالے سے درست منظر کشی نہیں کی جاتی۔ اکثر یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب کسی کو محبت میں ناکامی ہوتی ہے یا کوئی بڑا نقصان درپیش ہوتا ہے تو اس کے بعد یا تو کوئی نشہ کرنے لگتا ہے یا پھر خودکشی کر لیتا ہے، جبکہ خودکشی کرنے والوں میں ایسے حادثات سے پہلے ہی موڈ کی خرابی اور خودکشی کے رجحانات موجود ہوتے ہیں، اور حادثات ان کی خودکشی کے لیے ایک آخری ٹریگر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ لیکن فلموں یا ڈراموں میں خودکشی کو کسی بیماری کی علامت کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا۔ خودکشی کے موضوع کو ہمارے معاشرے میں بہت شرمناک سمجھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس پر بات کرنے میں بھی بڑی ہچکچاہٹ محسوس کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی خودکشی کے موضوع پر بات کی جائے گی تو اس سے لوگوں کے ذہن میں خودکشی کے زیادہ خیالات آئیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس موضوع پر بات نہ کی جائے اس حوالے سے معاشرے میں بہت کم آگاہی ہوتی ہے، اور اسی عدم آگاہی کی وجہ سے خودکشی جیسے معاملات کو درست طریقوں سے نہیں سلجھایا جاتا۔ جب کسی شخص میں خودکشی کے رجحانات نظر آتے ہیں تو اس کے ارد گرد کے افراد اسے بیماری کی علامت سمجھ کر اس کا علاج کروانے کے بجائے اسے گھریلو ٹوٹکوں اور اپنی ذاتی غیر ماہرانہ سوچ سمجھ کے مطابق نمٹتے ہیں۔ مثلاً اسے سمجھانا بجھانا، اس کی ڈانٹ ٹپٹ کرنا، اس کی کوئی فرمائش پوری کر دینا، اسے واعظ و نصیحت کرنا، اسے دین سے دور اور ناشکرہ ہونے کے طعنے دینا، یا پھر یہ سمجھنا کہ اگر اسے کوئی توجہ نہیں دی جائے گی تو کچھ دنوں میں وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ان تمام طریقوں سے مریض کے علاج میں تاخیر اور اس کی علامتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چونکہ اس موضوع پر بات کم کی جاتی ہے، لہٰذا اکثر مریض اپنے خودکشی کے خیالات کا دوسروں سے اظہار نہیں کرتے، اور وہ خود سے ہی ان خیالات سے جنگ لڑتے رہتے ہیں، اور پھر تھک ہار کر وہ اپنی جان لے بیٹھتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ معاشرے میں خودکشی کے حوالے سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، اسے ذہنی بیماری کی علامت سمجھا جائے اور مریض کو فوری طور پر علاج فراہم کیا جائے، جس سے خودکشی کے واقعات پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ آج کے جدید دور میں ایسی ادویات موجود ہیں جن کے ذریعے کسی شخص کے ذہن میں آنے والے خودکشی کے خیالات پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی بروقت تشخیص کرنا بہت ضروری ہے۔ معاشرے میں اس حوالے سے آگاہی ہونے کے نتیجے میں وہ تمام افراد جو خودکشی جیسے تکلیف دہ خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے اس بارے میں بات کرنے میں آسانی پیدا ہوگی، اور ان میں اپنے خیالات کی نشاندہی کر کے مدد حاصل کرنے کا رجحان بھی بڑھے گا۔